کشمیر میں جب مسئلہ ہوا تھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا, کھڑا ہو گیا تھا اس کے لیے. آج بلوچستان میں مسئلہ ہے تو کون ہے؟ ایک وزیر اعظم جاتا ہے, ایک پی ڈی ایم میں, این ڈی ایم میں, یہ بلوچستان میں کام کریں گے؟ یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں؟ قوم کہاں ہے؟ پاکستانی قوم کو اس حیوان سے میں آواز دیتا ہوں, آؤ بلوچستان دیکھو, آپ کا دل دکھے گا. آپ وہاں پہ بچوں کو جب پانی میں بہتا ہوا دیکھو گے, اپنی مائیں جب اپنے بچوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھ کر, کسی کو فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. وہ اس وقت دکھائیں گے جب بلوچستان میں کاروبار ہوتا ہو, یا کوئی بم پھوڑتا ہو, یا کوئی غلط کام کر رہا ہو. لیکن آج جب بلوچستان کو ان کی ضرورت ہے, این ایچ اے کہاں ہیں؟ آج سارے بلوچستان کے روڈ بند ہیں. کہاں ہیں این ایچ اے؟ کہاں ہے آپ کا این ڈی ایم میں؟ آپ کا وزیر اعظم دوسری بار جا رہے ہیں, ان کا شکریہ, بہت بہت شکریہ جی, آپ 2 بار بلوچستان آئے. کیا کیا ہے آپ نے ابھی تک وہاں پہ؟ یہ بتائیں ہمیں. ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. چلو آج فوڈ کنٹرول والے بیٹھے ہیں, آج مجھے بتائیں گے پاکستان میں جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو چیزیں کم ہو رہی ہیں, ایران کا بارڈر کھلا ہوا, کھلائیں ہمارے لیے, وہاں پہ ہمارے لیے لے کر آئیں. یہ نہیں کرتے وہاں پہ کوئی. بلوچستان کو لاوارث بنا دیا انہوں نے. بلوچستان لاوارث نہیں ہونا چاہیے. اس حیوان کے دوست اس بات کو یقین کریں, آپ وہاں پر جا کر دیکھیں ایک بار, صحیح ہے, وہاں پہ سارے پل ٹوٹے ہوئے ہیں. این ایچ میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے. آپ ہمارے پی ڈی ایم کو, ہمارا ترقیاتی بجٹ بلوچستان حکومت کا ہے 60 ارب روپیہ, جو لاہور کے ایک چھوٹے سے یو سی سے کم ہے. پورے بلوچستان کا بجٹ 60 ارب روپیہ ہے. شیم, وہ بھی ہم تو پھر آپ مجھے بتائیں اس طرح سے بلوچستان بنے گا؟ ہمیں چاہیے ڈونرز بلوچستان کے لیے. ابھی جو بلوچستان کے حالات ہیں سر, آپ کے توسط سے, آپ خود آپ کے اپنے علاقے میں سر آپ دیکھ لیں, ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بلوچستان میں. پانی کا مسئلہ ہر جگہ, پانی ہر جگہ آپ نظر دوڑا, کبھی ہمارے پاس یہ ہوتا تھا پانی نہیں ہوتا تھا بلوچستان میں, اب ہر طرف دیکھو صرف پانی ہے. سر یہ قدرتی آفات ہے جو بھی ہے, لیکن انتظامیہ, جو ہمارے لوگ, جو سرکار, بلوچستان حکومت نہیں کر سکتا. یہ پورے قوم کو کرنا پڑے گا. لیکن قوم کو کرواتا آج کل کون ہے؟ یا تو سوشل میڈیا کرواتا ہے, یا تو الیکٹرانک میڈیا کرواتا ہے. وہ دونوں خاموش ہیں, کیونکہ بلوچستان میں بدقسمتی سے میرے جیسے ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہم سوشل میڈیا جانتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا والے تو ہمارے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں, نہ ہمارے علاقوں کو دکھاتے ہیں. یہ سر, یہ میرا آپ سے درخواست ہے کہ اس بلوچستان کے گمبھیر مسئلے کو سر یہ لوگوں کو یقین کریں, کیونکہ پتہ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نقصانات کتنے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اسی لیے ان کو اندازہ نہیں ہے نقصان کیسے. اور دوسری بات, ابھی ان سارے نقصانات کے باوجود بھی آپ مجھے بتاؤ, ہمارے پاس بجلی پانی تو ہے ہی نہیں پہلے سے ہی. پورے ملک میں بھی ایک سسٹم کو خراب کر کے رکھا ہے, جس کے لیے رینیویبل انرجی پالیسی کے لیے میں نے ایک بل آپ کو پیش کیا کوئی 15 دن پہلے. وہ آپ نے سر, اب وہ بھی آپ نے نہیں, وہ بھی ہمارے پاس. ایک تو ہم مر بھی رہے ہیں, ہم پانی سے مرے, بغیر لائٹ کے مرے, بھوک سے مرے, افلاس سے مرے, کہاں سے مرے. آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے ہوتے ہوئے وہ بل ہمارا نہیں لگتا سر. آج چلا جائے گا, 1 ہفتے بعد آ جائے گا, اس کو سر پلیز سپلیمنٹری میں لے لیں گے کمیٹی اور آپ میں مجھے بھیج دیں یہ گے. یقین دہانی کرا دیں, آج آپ بلوچستان کے لیے مجھے یہ امان, یہ مجھے احوان یقین دہانی اکٹھے ہو کے اگر محنت کر رہا ہے لگے, انشاءاللہ خیر ہوگا. سر مجھے بس اللہ سے بھی یقین دعا کرے, اللہ تعالیٰ آگے خیر فرمائے. کیا کرنے لگے ہیں بلوچستان کے لیے؟ ابھی کیا کرنے لگے ہیں؟ حکومت کے پاس انشاءاللہ کیا ہے؟ خیر ہوگا جی, دعا کریں اللہ تعالیٰ آگے بھی کرم کرے, بارشیں تم جائیں. ملک میں ویسے بھی ہر ملک میں ہوتی ہیں سر, ہر ملک میں ہوتی ہیں, تباہی بھی آتا ہے, اللہ نہ کرے کہیں آئے, آتا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی کام تو کرتا ہے. کشمیر میں بھی تو ہوا تھا ارتھکوئک, ہم گئے تھے, میں خود گیا تھا. کوئی بلوچستان آیا ان میں سے؟ بتا دے مجھے, جو بیٹھے ہیں میرے دوست. انشاءاللہ پاکستانی قوم پیچھے نہیں ہٹے گی, بلوچوں کو اس طرح نہیں چھوڑے گی, ان کی ہر قسم کی مدد کرے سوشل گی. میڈیا پہ سر میرے طرح کے ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے, میری طرح کے بلوچستان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے. سوشل میڈیا ہمیں پتہ نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا ہمیں دکھاتا ہے. نہیں انشاءاللہ میں شہاد کے جوتے دکھاتے ہیں, لیکن اگر بلوچستان ڈوب رہا ہے اس کو نہیں دکھاتے. سر یہ میرا بل کا بھی مسئلہ کریں, یہ بلوچستان ڈیٹیل کو لے لیتے دے دیا ہے, 14 تاریخ سے دیا ہوا ہے, ابھی تک بتا دیں کون سا بل ہے سر. آرس دیکھ لیں, ریگولیشن آف جنریشن کا بل, اس کو بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ سر, یقین دہانی کرائیں سر, یقین دہانی کرائیں. میں نہیں بیٹھوں گا, کون کرائے گا یقین دہانی؟ بلوچستان کے لیے سر, اس میں بلوچستان کے لیے یقین دہانی کون کرے گا؟ ہم اس آؤس کی طرف سے پورے قوم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بلوچستان کے بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں اس مشکل وقت میں. پرائم منسٹر خود ادھر ہے, پورے بلوچستان کا ایشو ہے جی, سب مدد کریں جی. بہرامن تنگی صاحب,
थैंक यू चेयरमैन साहब। सर मैं आपको देता हूं, सर अभी देता हूं। चेयरमैन साहब मैं मंजूर साहब मैं बात करता हूं तो जी। देखिए सिर्फ बलूचिस्तान का मसला आपका नहीं है, वो मेरा भी है। बलूचिस्तान में जो लोग मरते हैं वो मेरे भी भाई हैं, मेरे भी बच्चे हैं, जी। इस हाउस के बच्चे हैं। जी, क्यों आप जी। अपने साथ उसको टच करते हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान आपका है? जी जी सर प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं कौदा बाबर साहब के एक दो बातों से जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर है और मीडिया को चाहिए कि वो इतना ही कवरेज दे दे ताकि लोग अवेयर हो जाएं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं तमाम जमातों की लीडरशिप से, उनके वर्कर से, कि खुदा के लिए मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर पे सियासत न करे। अगर हम सियासत के नजर हो जाते हैं तो फिर उन बच्चों का क्या होगा, उन खवातीन का क्या होगा, वो जो लोग इफेक्टिव है उनका क्या होगा? मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मैं कौदा बाबर साहब से पूछता हूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे लोग हैं कि वो अरबपति करबपति हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आएं। मैं पाकिस्तान में उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आगे आएं। इस हाउस में भी बैठे हुए साथियों को जो अरबपति हैं, अल्लाह ने बहुत बड़ा नवाजा है, उनको भी आगे आना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर में कौम आगे आना चाहिए और कौम जब आगे निकलते हैं तो अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि बलूचिस्तान में स्टे करें, वहां बैठे, वहां के ऑफिस बनाएं, वहां देख लें कि कहां कहां कितना नुकसान हो चुका है और साथ पूरे मुल्क से कौम से भी अपील करें कि मदद करें। मैं इस तरफ आता हूं और मैं इस हाउस से अपील करता हूं, पाकिस्तान से अपील करता हूं, बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि इस नेचुरल डिजास्टर में आप हुकूमत का साथ दें, उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इफेक्टिव हैं, उनके घरों को बनाएं, उनकी रिहेबिलिटेशन में मदद करें, उनकी मेडिसिन में मदद करें। लेकिन मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी नागहानी आफत आती हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उन पे हमें सियासत से बालातर होकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इस हाउस में ऐसे साथी बैठे हैं कि अगर वो आपकी लीडरशिप में जहाज पकड़ करके जाएं, वहां पर 3-4 दिन गुजारें, तो मैं समझता हूं कि ये दादरसी है इस हाउस की तरफ से बलूचिस्तान के उन अवाम के लिए जो इस वक्त मुश्किलात में पड़े हैं। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा हाउस को भी, बलूचिस्तान के अवाम से भी, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट से, इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ दिया है, मैं आप आगे आए, बलूचिस्तान के अवाम की मदद करें, पाकिस्तान के इफेक्टिव्स की मदद करें और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां बिल्कुल 3-4 दिन बैठे और बलूचिस्तान के अवाम की मदद करें। जनाब मंजूर काकड़ साहब। सर फिर देता हूं सारे साथियों जिन्होंने बात नहीं की है परसों, उनको देता हूं मौका, सबको दूंगा। जी बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल आपको भी देता हूं। जनाब चेयरमैन, जैसे दोस्तों ने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये कुदरती आफत आई हुई है, तो हमें पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है, सबके सामने है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा और इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। जैसे तंगी साहब ने कहा, हकीकतन हम प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरा दिन है दौरा कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अगर 1-2 दिन वो बैठ जाएं तो वो ज़्यादा मुफीद होगा और ज़्यादा मतलब वो लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ये जितने नुकसानात जो फसलात है या जो पुल्स है या जो 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के रोड है या जो माल मवेशी है, जितने नुकसानात हुए हैं, जो जानी नुकसानात हुए हैं, जनाब चेयरमैन इसमें एक बात मैं हेड करता चलूं कि हमारे जितने डैम्स बने हैं 2013 से, सर छोटे बंदात की बात नहीं करूंगा, जो 50 करोड़ से 1 अरब तक है, उसमें जीआईटी बननी चाहिए। उसमें जीआईटी बना के उसमें जितने हमारे एजेंसीज है उसके मेंबर बना के उसके खिलाफ जो है ना वहां पे देखे तहकीकात करें कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, जितने बंदात या जितने हमारे डैम्स टूटे हैं उससे ज्यादा नुकसान हुआ है इलाकों को। बलूचिस्तान को आप देख ले जितने डैम्स है जनाब चेयरमैन साहब, तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि इसमें एक जीआईटी बननी चाहिए। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। जनाब बिजंजो साहब। जी सर। खुर्शीद शाह साहब जी, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज। ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी डैम्स की बात की है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं कि जीआईटी बनाई जाए और ज़रूर बनाई जाए, आज फैसला भी किया जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी मिनिस्टर फॉर फूड जी चीमा साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, क्योंकि बहुत ही एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मामला डिस्कस हो रहा है।
میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے، ضرور بات سننی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ دو بلز ہیں جناب چیئرمین، میری ایک بہت ہی ان اوائڈیبل قسم کی کمٹمنٹ ہے، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے حکم کے مطابق، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ان کو انٹرپٹ کروں باقی کولیگز کو، دوستوں کو۔ سو آئی ایم ناٹ اپوزنگ ایدر آف دی بلز، دونوں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھجوا دیں، تو اگر مجھے اجازت دیں گے تو پلیز۔ بالکل آپ کو جاتے ہو کر لیں گے شہادت آوان صاحب جی۔ یہ آپ دونوں اسٹینڈنگ کمیٹی ٹھیک میں، ہے پرویشا خان صاحب ٹھیک ہے، تھینک یو اور ایک رانا محمود اللہ تھینک یو جی بزنجو صاحب۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ نہیں ہے تھینک یو سر، میں نے فرائیڈے میں بھی بات کیا تھا، آج میں صرف یہ اضافہ کر دینا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ ایک تو پرائم منسٹر صاحب جو بلوچستان کا جو دورہ کر رہے ہیں، متاثرین سے جو ملاقات کر رہے ہیں، ہم اس کو ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت سر جو ہماری جو اطلاعات ہیں، این ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے تو اپنے دعوے ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر و بیشتر جو آپ کے متاثر جو علاقے ہیں ان میں ابھی تک میڈیکل کیمپس اور ریلیف کیمپس نہیں لگائے گئے ہیں۔ ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ان جگہوں پر ریلیف اور میڈیکل کیمپس کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا سر، پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جو جاں بحق ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کے لیے 10 لاکھ اور جن کے مکانات کو نقصان پہنچا ان کے لیے 5 لاکھ۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہم پی ڈی ایم کے ذریعے تقسیم کریں گے۔ تو میری پرائم منسٹر سے گزارش ہے کہ یہ جو ہیں دونوں بہت نکمے ادارے ہیں، خدا را پی ڈی ایم کے ذریعے یہ ہرگز تقسیم نہ کروائیں، کسی اور راستے سے ان کو تقسیم کریں۔ دوسری سر بالکل آخری بات وہ یہ ہے کہ جو زرعی جو قرضے ہیں، زرعی قرضے معاف کیے جائیں، زرعی قرضے معاف کی جائیں، اور جہاں کہیں پہ جو انفراسٹرکچر تو تباہ ہوئی ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان پر بھی فوری طور پر کام کیا جائے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی اعظم سواتی صاحب۔ سر جتنے بھی سر، اب میرے اگر تھوڑا سا آنریبل وائنڈ اپ ممبران نے سیلاب سے متعلق جو ہے جو بات کی ہے، میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کو بڑے سنجیدگی سے دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ آسمانی آفت ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر بھی ان کی امداد کی جائے کم ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ سر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 11 اپریل کو ہمارے 125 ممبران نے استعفے دیے نیشنل اسمبلی سے۔ 13 اپریل کو باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر نے پورا ضابطہ اور کارروائی کے ساتھ ان کو منظور کیا، اور آج ان کو حصوں اور بکھروں میں تقسیم کر کے امپورٹڈ حکومت اب 11 افراد کے لیے الیکشن کا انعقاد کا جو ہے طریقہ کار کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ذرا بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، برچے کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ اس امپورٹڈ حکومت کو چاہیے کہ ایک سمبل دے دے الیکشن کمیشن کو، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے، یہ قطعاً ہمارے لیے منظور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ساری بساط کھو چکا ہے، اپنے ساری عزت اور توقیر کھو چکا ہے، اور اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو پورے ملک کے اندر الیکشن کرائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور ایک عوام کی مینڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طریقے سے اب ملک کو ہم نے چلانا ہے۔ جی لیڈر آف دا ہاؤس سر، لیڈر آف دا ہاؤس سر، آرڈر ان دا ہاؤس، لیڈر آف دا ہاؤس بات کریں پلیز۔ سینیٹر سواتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا ہاتھ شروع سے ہی بہت بھاری ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ ایک موقر آئینی ادارہ ہے،
پہلے بھی آپ نے چڑھائی کی تھی اور پھر ریٹن معافی لکھ کے آپ لوگ وہاں سے نکلے تھے. خدارہ قومی اداروں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. آپ کے لوگوں نے استعفے دیے ہیں, وہ کاہے کے استعفے منظور ہوئے ہیں؟ نہ پارلیمنٹ لاجز چھوڑ رہے ہیں, نہ تنخواہیں چھوڑ رہے ہیں, منسٹر کالونی کے گھر نہیں چھوڑ رہے, گاڑیاں واپس نہیں کی ہوئی کئی لوگوں نے, کہ ادھر سے کھا بھی رہے ہیں, ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو باعزت چلے گئے ہیں. وہ دیکھیں جا کے, آج میرے ساتھ چلے, اگر لاجز میں ان کے قبضے برقرار نہ ہو, ایون میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو بہت موقر, بہت بھاری بھرکم وزراء میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک منسٹر کالونی کا قبضہ بھی نہیں چھوڑا ہوا, جو کہ 15 دن میں چھوڑنا تھا. 124 بندوں کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں کہ آ کے آپ بتائیں, وہاں تو جاتے نہیں ہیں. 40 روز سے زائد کی غیر حاضری ہے اسمبلی سے. تو یہ باتیں سر اس طرح اتنی آسان نہیں ہیں. آپ کا ادارہ ہے, آپ کے مقرر کردہ ہیں چیف الیکشن کمشنر, اگر یہ بات غلط ہے تو آپ اس کا جواب دیں. یہ نام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ٹریری کے ممبرز نے پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 213 قائم ہوتی ہے, اس میں چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر صاحب کا نام وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب کی مرضی اور اجازت سے ٹریری بینچز نے دیا. اب اگر وہ ممنوعہ فنڈنگ میں فیصلے کی تاریخ 7 سال بعد فکس کر ہی بیٹھے ہیں تو یہ چڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں. خدا کے لیے آپ کے ادارے ہیں, آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے, تنقید ضرور کریں لیکن تباہ کاریاں نہ کریں. میری صرف اتنی استدعا ہے, اور اپنے ممبر سے کہیں کہ اگر انہوں نے واقعی استعفے دیے ہوئے ہیں تو کم از کم جو سرکاری مراعات ہیں, جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں, سرکاری سٹاف ہے, انہیں بھی معافی دے دیں. اتنی سی بات تھی. سواتی صاحب ابھی سیلاب پہ بات کریں. جی پہ بات کروں گا. بنیادی طور پر ہمارا یعقوب بابر جو ہے ہمارا نامینی تھا, میں اس کا باقاعدہ طور پہ ممبر تھا اور پارلیمانی امور کا وزیر تھا. کسی طرح بھی یہ 2 نمبر کا آدمی جس کا نام آپ نے لیا, میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا, کسی طرح بھی ہمارا نامینی نہیں تھا. سر الیکشن کمشنر متنازع ہے. سر مجھے آپ بات کرنے دیں, میں نے آپ کی جی سر, جب آپ نے بات کی میں نے بولا جی سر پلیز آپ بات کریں سر. سواتی صاحب میری طرف دیکھیں جی, سواتی صاحب چیئر کو ایڈریس کریں سر. سر بنیادی طور پر یہ 2 نمبر کا آدمی ہے. کسی طرح بھی ہم اس کو, کسی طرح بھی پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے, کسی صورت میں امپورٹڈ حکومت کا یہ پلانٹڈ آدمی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے. اور اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو سارے الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کو اچھا لگے, جو ان کا طریقہ کار ہو. انہوں نے اپنا حشر ہے. اے اللہ تیرا شکر, اعتماد کرتے ہوئے ان کا تختہ درن کر دیا ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی امپورٹڈ حکومت چند دن کی مہمان ہے, اور خدا کے فضل سے ان کی حکومت کا یہ خاتمہ ہوگا. تھینک یو. نسیمہ احسان صاحبہ. شکریہ جناب چیئرمین, آپ نے مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. ادف کر لیتے ہیں جی, کر لیں جی ایکسپین. جی نسیمہ احسان صاحب. جناب چیئرمین, آپ کی گفتگو سنی. آپ نے کہا کہ بلوچستان کے لیے, پورے ملک کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. میں ایک شعر یاد آیا, ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر, تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. کب کٹتی ہے شب اجراں صرف اشک بہانے پر, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. جناب بلوچستان کے لیے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, اور بلوچستان کو سننے کے لیے یہاں پہ صرف سنا جاتا ہے, عملی اقدام نہیں کیا جاتا ہے. جناب چیئرمین, کئی دفعہ میں نے بلوچستان کے حوالے سے, جو ہمارا پچھلے ٹینیور تھا, میں بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے جب بھی بولتی تھی, ہمیں صرف دیواریں ہی سنتی تھی. دیواروں کی زبان نہیں ہوتی ہے, صرف کانیں ہوتی ہیں. جناب عالیہ بارشوں کی اگر بات کیا جائے, جیسے میرے بھائی کاؤدا بابر صاحب نے یہاں پہ فرمایا
कि यहाँ पे हमें कोई सुने या ना सुने, लेकिन जैसे कि उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की, जनाब चेयरमैन, मीडिया बाकी सूबों की छोटी सी छोटी ख़बरों को, मेरा एक गिला है, एक शिकवा है अपने मीडिया के भाई बहनों से कि बाकी सूबों के छोटी सी छोटी ख़बरों को हेडलाइन बनाकर दिखाते हैं और बलूचिस्तान की बड़ी से बड़ी ख़बरों को एक क्या कहें पिछले पेज पे अखबारात के या फिर छोटी मोटी खबर करके उसको सुनी अनसुनी या देखी अनदेखी कर देते हैं। लेकिन जनाब अभी आपने देखा हुआ है, आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ख़ुद भी बलूचिस्तान की बेटी हूँ, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। जनाब आलिया बारिशों ने जो तबाही मचा रखी थी, इससे बलूचिस्तान में जानी और माली नुकसानात हुए, उनका अज़ाला ऐसे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेकर गए हैं, हमें बड़ी खुशी है, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेकिन ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, वहाँ पे लोगों को जो नुकसानात हुए हैं उनका ये नहीं है कि आज दवाइयाँ दे दी या फिर खाने पीने की कुछ अशिया दिए, उससे कुछ नहीं होगा। जनाब चेयरमैन, जो फंसे हुए लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करना, तैयार खुराक, खैमे, कंबल, यहाँ तक कि बर्तन वगैरह, कपड़े उनको मुहैया किया जाए और जो जानी और माली नुकसान हुआ है उनका अज़ाला किया जाए। एक 10 लाख रुपए का अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, उससे जनाब वो शुहदा की क्या वहाँ पे क्या शुहदा वहाँ पे ज़िंदगी मिलेगी, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए से उनकी ज़िंदगी भर की वो जो क्या कहते हैं अखराजात हैं वो पूरे होंगे? नहीं जनाब, उनको नौकरियों की भी ज़रूरत है। उनकी जो ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मियों के लिए मेरा ख़्याल में 5 लाख रुपए नाकाफ़ी हैं, उनको बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जिन जिन लोगों के माल मवेशी, जनाब आपके इल्म में हमारे इलाके में जो मालदार हम उनको कहते हैं जिनके माल मवेशी होते हैं, बिल्कुल, वो पूरे के पूरा साल उन माल मवेशियों को पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं ताकि बड़ी ईद पे, ईद कुर्बान पे उनको कुछ मिले और पूरा साल वो उसी से ही गुजारा करते हैं। जनाब आपने देखा है कि क्वेटा में एक मवेशी मंडी पूरी की पूरी पानी में उस सैलाब में बह चुका है। जनाब उनके उस नुकसानात का अज़ाला किया जाए। हमारे इलाकों में फसलें भी बहा के ले गए हैं, जो भी थोड़ी बहुत थी। मैं खुद उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा इलाका है, आपका इलाका है, हमारा जो पश्तून बेल्ट है वो इलाका है, पूरा बलूचिस्तान बह चुका है। अब ऐसे नहीं है कि जनाब किसी ऐलानात से कुछ होगा, ऐलानात नहीं जनाब, अमली इक़दामात होनी चाहिए। मैंने पिछले सेशन में, आपको याद होगा, कराची में जो बच्चियों के साथ हुआ था, आपने हुक्म सादिर किया था कि आईजी कराची को बुलाया जाए, लेकिन वो मैंने आज तक, वो मेरे ख्याल में दूसरा महीना हो गया है चेयरमैन साहब, वो उस पे अमली इकदाम हुआ कि नहीं, वो भी नहीं हुआ। उसी तरह मेरे ख्याल में जैसे कमेटी को भिजवाया है, कमेटी मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, उस कमेटी में मुझे भी बुलाना चाहिए ताकि मेरे मोहसिन साहब बुलाएं जी मैडम को कमेटी में और जल्दी मीटिंग करें। कमेटी में बुलाया गया है कि नहीं, अगर अभी होगी तब होगी, जब होगी तो वो देखा जाएगा, लेकिन 2 महीने गुजर गए, उस पे भी कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। और ये जो फ्लड से मुतासरा इलाके हैं, जिनके बागात हैं, माल मवेशियाँ हैं, जिनकी जानी नुकसान हुई है, उनका अज़ाला किया जाए। सिर्फ मैंने यहाँ पे बोल दिया, आपने सुन लिया, इस ईवान ने सुन लिया, इससे कुछ नहीं होगा, अमली इकदाम की ज़रूरत है। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। अजीम साहब देता हूँ, इस पे बात सब करेंगे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। चेयरमैन साहब, जब भी हमारे बलूचिस्तान पर कोई मुसीबत आती है, यहाँ के लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा गिला है। ये लोग अपने किस्से शुरू कर देते, वो उन पर वो करते, फिर हमारे जो मसले वो सारे कई रह जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए चेयरमैन साहब। यहाँ पे हमारे लोग सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पे गए, 2 दफ़ा गए। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जहाँ सैलाब आया, आप सब पूरे पाकिस्तान में
وہاں کا وزٹ آپ کریں, لوگوں کو دیکھیں, کیونکہ ان کے مال مویشی سب کچھ سیلاب بہا کر لے گئے. ہماری جو زیارت ہے, ہمارے جو پشتون بیلٹ ہے, بلوچ بیلٹ ہے, جو ہمارے جو باغات وغیرہ وہ سب کو بہا کر لے گئے. تو چیئرمین صاحب میری آپ سے بھی یہی گزارش کہ پلیز آپ ان لوگوں کو کہا کریں, جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو کم از کم سنیں. یہ لوگ یہاں پہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا. پلیز ان کو بولے آپ لوگ اس طرح مت کیا کریں. بلوچستان پورے سب کا ملک ہے, سب یہاں پہ رہتے ہیں, سارے مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں, بلکہ پورے پاکستان میں اکثر ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں. چیئرمین صاحب تو میری آپ سے گزارش ہے, اس پہ DIG بننی چاہیے, اور جو خیر منصفانہ تقسیم ہے یہاں پہ DIG بننے چاہیے, جو سب لوگوں کو تقسیم برابر کے دے دے. کچھ لوگوں کو ملتے ہیں چیزیں, کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. جی قاسم رونجو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. میں بھی اسی سیلاب کی تباہ کاریوں کا موضوع کے حساب سے چند الفاظ گوش گزار کروں گا ایوان کو, کہ بلوچستان پورا, چاہے پشتون بیلٹ ہو چاہے بلوچ بیلٹ ہو, پورے کا پورا ایک سیلاب زدہ حیثیت میں آ گیا ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے آپ کے اس ایوان کے توسط سے درخواست کروں گا کہ بلوچستان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کے ان کو قابل وجہ مالی امداد کی جائے. سڑکیں, روڈ, فصلیں اور حتیٰ کہ انسانی جان, بچے, چھوٹے چھوٹے بچے کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. یہ تمام چیزیں قابل اس میں بحث ہیں. اس کے اوپر ترا امتیاز یہ ہے کہ میڈیا توجہ نہیں دے رہا. اتنی جو رات دن یہاں کے معاملات ہوتے ہیں, بلوچستان کو میڈیا بھی وہ کوریج صحیح نہیں دے رہا. اکیلے میرے ضلع کے جو کراچی سے بہت ہی نزدیک ہے, وہاں تک بھی کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا میڈیا پہنچ نہیں پا رہا, یا میڈیا کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. میں خود وہاں تھا, میں نے خود دیکھا. ڈپٹی کمشنر آفس جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, اس سے چند گزوں کے چند فاصلے پہ نالا گزرتا ہے, کھانٹا ندی. اس میں 7 افراد ڈپٹی کمشنر کے اسٹاف کے سامنے سے پانی لے گیا, اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملی ہیں. دوسرے تیسرے دن جا کے لاشیں ملی ہیں ان لوگوں کی. کیا حالت ہے وہاں پر. کچھ سب تحصیل لاکھڑا اور لیاری اور سارا بلوچستان اس طرح. نوشکی کے علاقے سے فون آ رہے ہیں, آپ کے چاغی کے علاقے سے آ رہے ہیں, خزدار سارا, کچے مکانات. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ایوان کے ذریعے سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی آپ کے توسط سے, کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں. تھینک یو. میری سر اگر گزارش ہے لیڈر آف دا ہاؤس, میری گزارش ہے کہ اگر میں اس کو بلوں کے بعد پھر اسی پہ ڈسکس کریں, سارے تک ساتھ ہی بات کر سکیں. نہیں بالکل, اور اس پہ جو ہماری طرف سے انپوٹ ہے وہ بھی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ پورے پاکستان کا کنسرن ہے. دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم اپنے پاکستانی اور بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پہ اس کے بعد ضرور بات کی جائے. بزنس لے لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ. میں نے سب دے دیتے ہیں آپ کو. سر آپ کو دے دیں گے ٹائم, دے دوں گا سر, میں دے دوں گا ٹائم. سر آپ کو ٹائم دوں گا. کوئی بات نہیں سر, دے دیتے ہیں ٹائم. آپ سب کو ٹائم دیں گے اس پہ, تاکہ میں چاہتا ہوں ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو. آپ کو بھی دوں گا جی. 5-7 منٹ کا کام ہے, اس کے بعد آپ سب کو پھر اسی پہ ہی دیں گے ٹائم. آپ کو بھی دوں گا جی میڈم, بالکل سب کو. آرڈر نمبر 2, سینیٹر پلوشا محمد زئی خان. پلیز موو آرڈر نمبر 2 میڈم. Thank you, Chairman sir. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act 1890, the Prevention of Cruelty to Animals Amendment Bill 2022. جی از اٹ اپوز؟ منسٹر صاحب تو کہہ کر گئے کہ اپوز نے کمیٹی کو بھیج دیں. کمیٹی کو بھیج دیں, لیکن سینیٹر صاحبہ جو ہیں پی پی سی کی سیکشن 289 کو بھی ان بٹوین دیکھ لیں سر. 289 پی پی سی بھی کمیٹی میں ڈسکس کریں گے تو دیکھ لیں گے. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no.
I think the ayes have it, the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted. Order number 3. Senator Palwasha, please move order number 3. Thank you, Chairman Saab. I beg to introduce the bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act 1890, the Prevention of Cruelty to Animals Amendment Bill 2022. The bill as introduced stand referred to standing committee concerned. Order number 4, Senator Fozia Arshad Sahiba. नहीं है जी, डेफर कर देते हैं. Honorable Senator Rana Mahmood Ul Hasan, order number 6, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Janabe Chairman. Sir. I beg to move for leave to introduce a bill to constitute the Pakistan Animal